الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العلی العظیم۔ جامعہ امدادیہ کے اساتذہ کرام، ذمہ داران، طلبہ عزیز اور علاقے کے معززین و دیگر ساتھیوں، اس ادارے میں اور اس علاقے میں پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے اور میں ایک مدرس ہوں اور افتاء کا کچھ کام بھی کرتا ہوں۔ جیسا کہ مولانا احسان الحق مظاہری صاحب نے میرا کچھ تعارف کرایا، تو مدرس ہو اور فتویٰ نویسی کرتا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مقرر بھی ہو۔ تقریری میدان الگ ہے، تدریسی میدان الگ ہے۔ تو اس لیے کوئی دھواں دھار تقریر جو ہے اگر آپ سننا چاہ رہے ہوں تو وہ تو مولانا احسان صاحب ہی دھواں دھار کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ کئی شاگردوں سے ملاقات ہوئی، اس مجلس میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ 8-10 معہد کے فضلاء میرے شاگرد موجود ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جہاں جاتے ہیں الحمدللہ معہد کے فضلاء اور میرے شاگرد مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے بائیں طرف بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غالباً آپ نے بھی کچھ پڑھا ہے جی، تو اس بہت مسرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا کہ شاگردوں کی ٹیم تیار ہوئی اور ملک میں جس شہر جاتے ہیں وہاں مل جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں ایک مدرس آدمی ہوں، کوئی مقرر نہیں ہوں۔ جامعہ امدادیہ پہلی بار حاضر ہوا اور یہ وسیع حال، اس کا وسیع احاطہ اور خوبصورت عمارت، کشادہ عمارت، میں نے جب پہلی مرتبہ پچھلے سال اس کی تصویر موبائل پر دیکھی تو میں نے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے فرمایا، عرض کیا کہ یہ ادارہ تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اور کافی تعمیرات ہیں، کشادہ ہے، جگہ کی کمی نہیں ہے، آئندہ کبھی یہاں فقہی سیمینار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے ایک موقع سے ایک بات کہی تھی، مولانا احسان صاحب بھی اس موقع پر وہیں تھے۔ تو بہرحال میں نے موبائل پر سال گزشتہ ہی اس ادارے کو دیکھا تھا تو مجھے بہرحال بڑا اچھا لگا تھا۔ تو آج جب میں یہاں فزیکل آپ کے سامنے موجود ہوں اور ادارے کے طلباء کو میں دیکھ رہا ہوں تو مسرت میں اور اضافہ ہوا کہ بہت بڑی تعداد الحمدللہ اس ادارے میں زیر تعلیم ہے۔ پھر میں نے ابھی معلوم کیا کہ کہاں تک کی تعلیم ہو رہی ہے، تو مجھے کہا گیا کہ پنجم تک تعلیم ہوتی تھی لیکن امسال سوم عربی تک ہی ہے۔ تو بہرحال اس پس منظر میں کچھ باتیں میرے ذہن میں آئیں وہ بھی میں عرض کروں گا۔ تو بہرحال میرے سامنے بہت سارے اللہ والے موجود ہیں، ہمارے بڑے موجود ہیں، ہمارے ساتھی موجود ہیں، طلبہ عزیز موجود ہیں۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ طالب علمانہ 3-4 باتیں عرض کروں گا، اور اصل تو ہم سب کے استاذ و مربی حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرمائیں گے، ان کی نصیحتیں ہوں گی۔ میں ایک تمہید کے طور پر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ محترم حضرات، میں خاص طور پر جو حضرات علم دین سے جڑے ہوئے ہیں میں انہی سے عرض کرنا چاہتا ہوں
میں اس پہلو پر غور بھی کرتا ہوں اور اس پر عمل بھی کرتا ہوں، اور وہ پہلو یہ ہے کہ جو حضرات علم دین میں لگے ہوئے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، مطالعہ کر کے اگلے دن درس دیتے ہیں، اور روز کا ان کا یہ معمول رہتا ہے، سالہ سال اسی طرح گزرتے ہیں، تو میں پوری بصیرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس روئے زمین پر اللہ کی نگاہ میں کوئی طبقہ، جس طرح صحابہ کا طبقہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے معظم، محتم، بالشان اور انتہائی معزز طبقہ رہا ہے، تو اس کے بعد موجودہ دور میں اگر کوئی طبقہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے، اللہ کی نگاہ میں معزز ہے، اللہ کی نگاہ میں مکرم ہے، تو وہ طبقہ علماء ہے۔ یہ بات میں پوری بصیرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ یہ بات مجھے کہنے کی اس لیے بھی ہمت ہوئی کہ یہی رائے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ علماء کرام بڑی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور یہ اصول بھی اللہ کا میں دیکھتا ہوں کہ بقدر القد تکتسب المعالی، کہ قد و کاوش اور جد و جہد کے بقدر بلندیوں کو حاصل کیا جاتا ہے، تو علماء کی قربانیاں الحمدللہ آج بھی بہت ہیں۔ میں حیدرآباد میں بھی دیکھتا ہوں، ان علاقوں میں بھی مجھے معلوم ہوا کہ اساتذہ کی جو تنخواہ ہے، وہ تنخواہ اتنی بلند نہیں ہوتی کہ زندگی کی بڑی آسائشیں اور زندگی کی بڑی راحتیں اور دنیا کے بڑے اسباب وہ حاصل کر سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی جو بھی تنخواہ ہو اس میں برکت ہوتی ہے اور بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ جو بھی ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے معاشی، اللہ تعالیٰ اسی تنخواہ میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ ایک عالم کی تمام ضرورتیں ایک سادے انداز سے پوری ہو جاتی ہیں۔ کوئی عالم بھوکا نہیں سوتا ہے، فاقہ کشی سے دوچار نہیں ہوتا ہے، کوئی عالم معاشی بحران کی وجہ سے خودکشی کر لے، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو یہ اشارہ ہے، روم، ایئر کنڈیشن روم، دیگر اسباب راحت تو اس تنخواہ میں مشکل ہے، لیکن اللہ ہر ضرورت کو پوری فرماتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تنخواہوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ یہ محنت بھی کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر تنخواہ کا معاملہ ہو تو بیشتر اساتذہ کرام اپنی تنخواہ نکالنے کی فکر بھی کرتے ہیں کہ مدرسے سے اور دفتر محاسبی سے ہر مہینے اگر تنخواہ نہیں مل رہی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ دیگر اہل سروس سے ملاقات کر کے، رابطہ کر کے مدرسے کا تعاون کرایا جائے اور میری تنخواہ بھی نکل جائے۔ تو ایک تو تنخواہ کم، پھر اس تنخواہ کے لیے بھی یہ جد و جہد، لوگوں سے ملنا، ملاقات کرنا، بات کرنا، تعاون کی طرف متوجہ کرنا، یہ زندگی کا اور بھی مشکل کام ہے۔ اس سے مشکل کام مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اس میں بہرحال جب ہم طلب کرتے ہیں تو ایک عزت کو بھی داؤ پر لگاتے ہیں، ایک یعنی دل پر کافی چوٹ پہنچتی ہے بسا اوقات، خاص طور سے رمضان میں جو سفراء حضرات، مبلغین حضرات، علماء حضرات، مدرسے والے جاتے ہیں تو کتنی عزتیں پامال ہوتی ہیں، یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دن رات محنت بھی کرتے ہیں اور اپنی تنخواہ کے لیے انتظام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور تنخواہ بھی اتنی جس سے بس بنیادی ضرورتیں پوری ہوں۔ اور کام کون سا کرتے ہیں؟
کام کرتے ہیں حفاظت شریعت کا، کام کرتے ہیں دفاع شریعت کا، کام کرتے ہیں دین کی حفاظت کا، کام کرتے ہیں علوم نبوت کی حفاظت کا، کام کرتے ہیں علم دین کی سربلندی کا، کام کرتے ہیں تمام مسلمانوں کو ایمان سے جوڑے رکھنے کا۔ خاص طور سے اپنے اس ملک میں تو یہ بات 100% قوت کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ علماء ہی اس ملک کے مسلمانوں کے ایمان کو ان کے دل میں بسائے ہوئے ہیں، جوڑے ہوئے ہیں۔ ایمان کا اگر سودا مسلمان نہیں کر رہا ہے، اگر یہ مسلمان توحید پر قائم ہے، اگر مسلمان ایمان اور شریعت پر قائم ہے، اگر ان کے گھر میں دین ہے، اگر وہ 5 وقت کا نمازی ہے، اگر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، 5 وقت کی بر وقت اذان ہو رہی ہے، بر وقت جماعت ہو رہی ہے اور شریعت محفوظ ہے، تو ان سب کے پیچھے یہی علماء کی قربانیاں اور یہی علماء کی خدمتیں، یہ بات بلا لاگ بلا خوف و خطر کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ علماء اس قدر قیمتی کام کر رہے ہیں، کتنی جد و جہد ہے اور کتنی جفا کشی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہمارے معزز بزرگوں کہ یہ علماء اس وقت اس دنیا کے اندر جتنا طبقہ انسانیت کا ہے، ان تمام طبقوں میں یہ اعلیٰ طبقہ ہے، یہ معزز طبقہ ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں بڑے مکرم ہے۔ یہ بات میں نے پوری بصیرت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کی ہے اور اس کی آپ کے سامنے کچھ وجہیں بیان کی۔ اس لیے جیسا مولانا احسان الحق صاحب نے کہا کہ ہرگز ہم علماء کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے استاذ جو موجود ہیں ابھی یہاں پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، یہ گاہے گاہے معہد میں طلباء کو نصیحت کرتے ہیں، اور میں نے جو کچھ سیکھا ہے زیادہ تر مولانا ہی سے سیکھا ہے۔ 1997-96 سے میں مولانا کے ساتھ ہوں۔ جب المعہد العالی الاسلامی قائم نہیں ہوا تھا اور سبیل السلام میں مولانا صدر المدرسین تھے، اور افتاء کا کورس میرے آنے سے 5 سال پہلے تقریباً شروع ہوا تھا، اور جس کے پہلے بیچ میں اسی علاقے کے مولانا ظفر عالم ندوی صاحب جو ندوے کے استاذ ہیں، وہ شعبہ افتاء کے پہلے بیچ کے وہ طالب علم تھے اور مولانا کے شاگرد تھے۔ تو میں 5ویں یا 6ٹھے بیچ میں شعبہ افتاء میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر سبیل السلام گیا تھا، اور مولانا وہاں پر شعبہ افتاء دور حدیث دیگر جماعتوں کو پڑھاتے تھے، پورا انتظام بھی سنبھالتے تھے۔ تو چونکہ میں خوش خط بھی تھا تو مولانا مغرب بعد بلا لیتے تھے، اور 12 بجے رات تک مولانا کچھ نہ کچھ لکھاتے رہتے تھے، کبھی 11 بجے رات تک۔ اس کے بعد ہی کھانا ہوتا تھا، تو میں لکھتے لکھتے تھک بھی جایا کرتا تھا، انگلی بھی تھک جاتی تھی۔ مغرب بعد سے تسلسل کے ساتھ مولانا لکھاتے رہتے تھے، اور یہ سلسلہ مولانا کے لکھانے کا جو میں جاتا رہا تقریباً 7-8 سال تک تسلسل کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد جب میں خود معہد میں استاذ ہو گیا تو پھر مجھ کو مولانا نے بلانا بند کر دیا، پھر دیگر طلباء کو مولانا بلانے لگے۔ تو میں 1996 سے میں مولانا کے ساتھ ہوں اور آج تک۔ تو بہت ساری نصیحتیں مولانا جو کرتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ بات طلباء سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، تم جس علم کو حاصل کر رہے ہو ابھی سے ذہن بنا لو کہ یہ علم تم کسب معاش کے لیے حاصل نہیں کر رہے ہو، یہ علم تم حاصل کر رہے ہو کسب معاد کے لیے۔ تو وہ بات جو مولانا گاہے گاہے فرماتے ہیں، میں جامعہ امدادیہ کے طلباء سے بھی عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ بات طلباء سے عرض کرنے کی ہے۔ تو ایک عالم، اس کی محنتیں، اس کے جد و جہد، اس کی زندگی کے لیل و نہار، یہ گزرتے ہیں کسب معاد کے لیے، یہ نہیں گزرتے ہیں کسب معاش کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات کی، آپ اہل علم کی جو محنتیں ہیں، وہ محنتوں کا نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
اور آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں یہ کام انتہائی بلند ہے، اور بلند ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا گہرا ہے، دماغ سوزی والا کام ہے۔ یہ کوئی جسمانی کام نہیں ہے، دماغی کام کرتے ہیں آپ بڑا اونچا کام کرتے ہیں۔ آپ اتنا اونچا کام جو کر رہے ہیں اللہ کے پاس معزز اور محترم بالشان ہے، تو یقیناً ہمارا دل صاف ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنا مقصد دنیا کو نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنا مقصد آخرت کو بنایا ہے، ہم نے آخرت کو سنوارنے کا اپنا مقصد بنایا ہے۔ ہمارا مقصد فکر معاش نہیں ہے، ہمارا مقصد دنیا کو سنوارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد تو بس اللہ کے دین کو سر بلند کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا،